سامعین کرام، اب میں آخر میں مثالی شخصیت عالی مرتبت حضرت مولانا مفتی محمد ریاست صاحب، استاد فقہ و حدیث جامع مسجد امروہہ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس کو خطاب فرمائیں اور اپنی مبارک دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ یہ کہا گیا ہے، میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کے ذریعے مجلس کا اختتام فرمائیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور کسی بات کے کہنے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت۔ کل ایک بات مجھے بتلائی ایک صاحب نے، اس مدرسے کے محترم استاد نے، کہ اس جلسے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دن پہلے جو ہمارے 35-38 سال کے جو ابنائے قدیم ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور وہ سب کے سب حاضر ہوئے۔ تو یہ طریقہ اور یہ عمل اور پروگرام کا یہ حصہ یہ بہت خوش آئند ہے۔ آج کل مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی رہنمائی کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں۔ ہمارے اس ادارے نے یہ پہل کی ہے اور اپنے ابنائے قدیم کو سالانہ پروگرام کے اندر جو چرچا بستی کا پروگرام ہے اس میں بلانے کی قرار ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تو میں نے اس وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ محض ان کو بلانا اور مدرسہ دکھلانا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی فکری تربیت کے تعلق سے نرم ہونا چاہیے اور کسی پختہ کار عالم کو بلا کر ان کے سامنے ان کی فکری تربیت کی باتیں ان کے سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا فاضل جب مدرسے کی زندگی سے باہر جاتا ہے اور اس کی کوئی رہنمائی نہیں ملتی تو بعض دفعہ وہ باطل تحریکوں کا شکار بن جاتا ہے۔ اس لیے مدارس میں اور مدارس کے فضلاء کے لیے فکری تربیت کا نظم بہت ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہے، ہماری فکر اگر صحیح ہے، ہمارا فکری انحراف نہیں ہے، تو اگر اعمال میں کچھ کمیت کے اعتبار سے کمی بھی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہماری فکر کمزور ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارے عقیدے کے اندر پختگی نہیں ہے، ڈاماڈول ہے، تو اس حالت کے اندر ہماری ایمان کی سلامتی کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس طرح جو ڈالی گئی ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور انشاءاللہ ان کی فکری تربیت کی بھی کوشش کی جائے گی، انتظام کیا جائے گا۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ مجھے ہمارے مدرسے کے صدر المدرسین مولانا صغیر احمد صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ جس کو 15 منٹ بولنا ہے، مگر وہ گفتگو کو سب کو ختم کر رہا ہوں، دعا کر دیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا لطیف یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا
وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما ہم سب کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی دین و ایمان کی کاروبار کی اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس جلسے کو بے حد قبول فرما اے اللہ اس ادارے کو بھی اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما یہاں کے پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو منتظمین کو معاونین کو اس ادارے سے محبت کرنے والوں کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ تمام مدارس کی مراکز کی خانقاہوں کی شاعر اسلام کی عبادت فرما دارالعلوم دیوبند کی عبادت فرما دینی جماعتوں کی جمعیتوں کی عبادت فرما اے اللہ دینی خدام کی عبادت فرما علماء امت کی مشائخ طریقت کی عبادت فرما اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما اے اللہ اختلاف سے انتشار سے تشدد سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی عبادت فرما وہاں بار بار حاضری کے لیے اللہ قبول فرما اے اللہ اپنی محبت اپنی معرفت اپنی رضا اپنا قرب عطا فرما اپنی محبت ہمارے دلوں کو آباد فرما اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما اے اللہ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہم کو عطا فرما بزرگان دین سے سچی محبت ہم کو عطا فرما طلب صالحین کے نہج کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما اس ملک میں اسلام کی مسلمانوں کی شاعر اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے والدین کی اساتذہ کی مشائخ کی بزرگوں کی رشتہ داروں کی اور پوری امت مرحومہ کی مغفرت فرما سب کی قبروں کو نور سے منور فرما سب کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو دیندار بنا عالم بعمل بنا حافظ قرآن بنا دین کا داعی اور خادم بنا شیطان کے اور نفس کے شر سے ہر بیماری سے ہر بری صحبت سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی
اور ہماری ملت کے نوجوانوں کی اللہ اصلاح فرما کہ اللہ باطل طاقتیں، باطل تحریکات ان کو اچکنے کے لیے، ان کو ان کی فکروں کو منحرف کرنے کے لیے اللہ کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے ہیں کہ اللہ ان کی فکر کو مضبوط فرما، کہ اللہ فکری سلامتی ان کو عطا فرما، باطل تحریکوں کے چنگل میں پھنسنے سے ان کی حفاظت فرما. کہ اللہ جتنی بھی باطل تحریکات ہیں، باطل نظریات ہیں، کہ اللہ ان سب سے ہماری نسلوں کی، ہمارے ملت کے نوجوانوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. کہ اللہ تیرے دین کی جدوجہد کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نام کو اونچا کرنے کے لیے، کہ اللہ جو لوگ مختلف میدانوں میں، مختلف محاذوں پر کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کہ اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی نصرت فرما، مدد فرما، ان کی پوری حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو جوان بچے اور بچیاں گھروں میں ہیں ان کے گھر والوں کو، ان کے سرپرستوں کو ان کے نکاح کی فکر ہے، اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما اور نکاح کے تمام مراحل کی تکمیل فرما. کہ اللہ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، کہ اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. اس سلسلے کی جو رکاوٹیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو آزار ہیں، کہ اللہ اس کو ختم فرما. کہ اللہ ہمارے اعمال کی، عقائد کی، اخلاق کی حفاظت فرما. اعمال صالحہ، عقائد صحیحہ اور اخلاق فاضلہ ہم کو عطا فرما. کہ اللہ اعمال صحیحہ سے، عقائد باطلہ سے، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. کہ اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہم سب کو آزاد فرما. کہ اللہ تیرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لہن سے جو مانگا ہے، اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو بھی عطا فرما. کہ اللہ جن چیزوں سے پناہ چاہیے، اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اللہ پناہ نصیب فرما. کہ اللہ اس ملت کی، مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. کہ اللہ اس دنیا میں آپ کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں. کہ اللہ اس ملت کو اگر ستایا جاتا ہے تو آپ تک کیسے ستایا جاتا ہے؟ اے پاک پروردگار، یہ صحیح ہے کہ ہم نے بے شمار گناہ کیے، رات کے اندھیروں میں تم گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں تم گناہ کرتے ہیں، اور ان گناہوں کی پاداش میں ہم اس تیری بنائی ہوئی زمین پر رہنے کے قابل بھی نہیں ہیں. کہ اللہ مگر ہے تو تیرے نبی کے نام لیوائے ہیں، تیرا ہی نام لیتے ہیں. کہ اللہ پوری امت کے اوپر رحم فرما. کہ اللہ پوری امت کے اوپر رحم فرما. کہ اللہ اس پوری امت کی حفاظت فرما، پوری ملت کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ایک پاک پروردگار حلال روزی ہم کو عطا فرما، حرام روزی سے حفاظت فرما، برکت والی روزی عطا فرما. کہ اللہ حلال کاروبار عطا فرما، حرام کاروبار سے، حرام ذرائع آمدنی سے ہماری حفاظت فرما. کہ اللہ عقل حلال ہم کو عطا فرما، حلال روزی ہم کو عطا فرما. کہ اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کے ذرائع ان کو پیدا فرما. کہ اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم